برکت مہینے میں اور اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن جیسے ہی ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر کے تاثر بدل جاتے ہیں، ہمارے چہروں کے پہ مسکان آ جاتی ہے۔ لیکن کیا ہمیں رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد دعائیں یا عبادات کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے؟ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گی، مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ چاند دیکھنے کا شوق تو بڑا ہوتا ہے، لیکن کیا چاند دیکھ کے کچھ پڑھنا، یا کہتے ہیں کہ آپ یہ پڑھیں گے تو آپ سارا سال جو آپ کے رزق میں اضافہ رہے گا، یا جو آپ اللہ سے مانگے یا آپ کی عبادات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مختلف لوگ مختلف چیزیں بتاتے ہیں، آپ کو اس کی کیا ایک اہمیت ہے، اور کیا واقعی عبادات کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے چاند دیکھا آپ نے یا مغرب کی نماز کے بعد سے پڑھنا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو رمضان کا چاند حضور علیہ السلام تو رجب سے ہی رمضان کے لیے دعائیں مانگتے جی، اور اس کے بعد جب چاند دیکھتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، کہ اللہ اس چاند کو اے اللہ ہمارے لیے امن والا بنا، ایمان والا بنا، سلامتی والا ہو، اور یہ اس کی دعا جی ہاں، اور سلامتی والا ہو، اور یہ ہے کہ والسلامت والاسلام، اور اسلام والا یعنی صلی تسلیم خم والا ہو۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ چاند میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے، اور پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ رات، جس رات چاند آپ نے دیکھا، چاند دیکھنا، حضور نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو۔ تو چاند دیکھنا یہ ایک حساب سے واجب کفایہ ہے، ایک لازم ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ دیکھے۔ بڑا زبردست پروگرام ہوگا، اور آپ کو میں جب عید کے قریب ہوں گے نا تب آپ کو بٹھا کے کروں گی، اس پہ تو اتنی بحث ہے۔ بالکل بالکل، اب چاند دیکھنا نا، اب اس صورت میں یہ کہ چاند تو دیکھا جائے۔ اب یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر چاند دیکھنے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز کے بعد، اب تو چونکہ وقت تو چلا گیا، فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ قدر کو اگر 21 مرتبہ پڑھا جائے، یہ آئندہ سال کے لیے آپ اپنے ذہن میں میموری میں وہ کر دیں یا لکھ لیں کہ بزرگ فرماتے ہیں، میں نے بھی پڑھا تو جی ہاں، کہ اگر 21 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھا جائے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی برکت سے، جیسے اگر پہاڑ سے پانی بہتا ہوا اگر آ رہا ہو نا تیزی سے، اسی طرح پریشر سے، بڑے مزے کی بات ہے کہ وہ میرے پینٹر نیچے کام کرے تھے اور میں نے وہ کر کے نا وہ پڑھ کے، اور میں وہ ہاتھ میں وہ ڈیجیٹل تسبیح تھی تو وہ مجھے دیکھ رہے تھے، میں نے کہا آتی ہوں، صبر کرو، میں ختم کر کے پھر میں نے وہیں پہ اللہ تعالیٰ سے ان سب کے لیے بھی دعا کی، اور وہ میں نے کچھ کوکیز بنائے ہوئے تھے نا، تو وہ میں نے کہا چلو رمضان شروع ہو رہا ہے، تو یہ کوشش ہوتی ہے اسی طرح یہ پڑھا جائے سورہ قدر کو 21 دفعہ۔ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا کہ سورہ قدر کو پھر 21 دفعہ اس کے لیے نہیں، بلکہ اس کو آپ کنٹینیو اگر 21 دفعہ بھی پڑھیں، سورہ قدر کو اگر 21 مرتبہ پڑھیں پورے رمضان، تو اس کی برکت سے آپ کی زندگی کے اندر قدر و منزلت بڑھے گی۔ آج کے دور میں ذلت و رسوائی، مخالفتیں بہت زیادہ ہیں، اگر اس کو پڑھا جائے تو ایک ہر جہاں معاشرے میں اس کی عزت ہوگی۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اس کی برکت سے اگر ہمیشہ بندہ اگر 21 دفعہ رکھے، خالی رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی رکھے، تو اس کی برکت سے اللہ رب الجلال اس کے معاش میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا، اس میں کشادگی ہوگی۔ بعض نے یہاں تک فرمایا کہ اگر سورہ قدر کو پہلی رات سے شروع کرے، مگر یہ اجازت ضروری ہے کہ 700 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھے ایک دن میں، روزانہ، ایک دن میں۔ اس طرح اگر اس کو رکھا جائے تو پھر اس کو کشف کی منزلیں ملیں گی، باطنی اس کے معاملات کھلتے چلے جائیں گے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح بزرگوں نے کہا کہ اگر رمضان کی پہلی رات سورہ فتح کو پڑھا جائے تو سورہ فتح کو پڑھنے والے کو جی ہاں، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازے کھولتا ہے، اسی طرح اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بین، آخر تک کی آیت کو اگر 121 دفعہ اگر کسی بھی مقصد کے لیے اگر اس کو پڑھا جائے تو اللہ رب ذوالجلال اس کی وہ حاجت ہے، وہ حاجت بڑی تیزی سے قبول فرمائے گا۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اس رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اندر تیسرے کلمے کو کثرت سے پڑھا جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک اس کو کثرت سے پڑھا جائے، تو اس کے لیے جو بھی مسئلے ہوں، جادو کا مسئلہ، شیطانیت کا مسئلہ، بیماریوں کا مسئلہ، جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے اس مسئلوں کو بھی آسان فرما دے گا۔